جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک صفر المظفر کا مہینہ ہے، اور اس میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شیخ کامل، مرشد کامل، پیر طریقت رہبر شریعت، خواجہ خواجگان، جنہیں دنیا والے حضرت مجدد الافسانی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اس ماہ مبارک میں آپ کا یوم وصال ہے۔ 29 صفر المظفر کو آپ نے جان فانی سے پردہ فرمایا، اور اپنی پوری زندگی میں اول تا آخر آپ اس آیت کا مصداق بن گئے، اور یہ درس دے گئے پریکٹیکلی کام کر کے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو آپ کما حق اس آیت کی مکمل تفسیر بن کے گئے، اور کسی ایک حوالے سے نہیں۔ جیسا فقیر اکثر بیان کرتا ہے کہ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، وہ صرف نماز پڑھنا یا تلاوت کرنا، پاک کرنا، ذکر اذکار یہ نہیں ہے، بلکہ عبادت کا جو معنی مفہوم ہے وہ مسلمان کی پوری زندگی کو احاطہ کیے ہوئے ہے، پیدائش سے لے کے اس کی موت تک۔ اس میں جو کچھ اس نے کرنا ہے، یہ تمام کا تمام تر عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو آج ہم حضرت صاحب کا ذکر خیر کرنے سے پہلے حضرت کا ذکر کرتے ہیں، جس سے یقیناً حضرت سیدنا مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح مبارک بھی خوش ہوگی، کیونکہ صادق مرید کے سامنے جب اس کے پیر کا ذکر کیا جائے تو اس کو بڑی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی چہیتے مرید اور خلیفہ خاص ہیں۔ تو اس لیے ہم نے آج اس موضوع کو چنا ہے۔ اس تصوف میں ہم تبرکاً حضرت صاحب کے مرشد گرامی حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کرتے چلیں۔ حضرت خواجہ احرار قدس رض رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہیں، حضرت خواجہ احرار قدس رض کے خلفاء کے توسل سے سلسلے کی ایک شاخ اناطولیہ، ترکی اور علاقہ کوکاف میں پھیلی، اور دوسری شاخ نے حضرت خواجہ باقی باللہ کے ذریعے بر صغیر، پاک و ہند میں فروغ پایا۔ یہ ہندی شاخ کئی اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس نے جنوبی ایشیا میں اکبر بادشاہ کی مذہبی بحیرہ روی کے اثرات کا قلعہ قمہ کیا، بادشاہوں اور امراء میں دینی حمیت کا نیا جذبہ پھونکا، ایران سے در آنے والے رفض کا سدباب کیا، مسلم تصوف پر ہندو وید کے اثرات کو محو کیا، اور کتاب و سنت پر سختی سے عمل کو رواج دیا۔ یہ سلسلہ سب سے آخر میں جنوبی ایشیا میں آیا تھا، لیکن صرف چند سالوں میں اس کی مقبولیت کے سامنے باقی سلسلے ماند ہو گئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہندی مرکز کے مشائخ کے خلفاء نے عرب، شام و فلسطین، عراق وغیرہ میں سلسلے کی نئی شاخیں قائم کی۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ شیخ تاج الدین سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ عرب میں چلے گئے اور وہاں سلسلہ نقشبند کی اشاعت کی۔ آپ نے عربی زبان میں بہت سی کتابیں تصنیف کی۔ پھر یہ سلسلہ حرمین سے حاجیوں کے ذریعے انڈونیشیا میں پھیلا۔ اسی طرح حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں، ان کے ایک خلیفہ مراد بن علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1640 تا 1720 عیسوی شام گئے اور دمشق کو مرکز بنا کر شام میں سلسلہ نقشبند کو پھیلایا۔ 1810 میں شام پر وہابی قبضے کا خطرہ پیدا ہوا تو شیخ ضیاء الدین خالد 1778 تا 1826 عیسوی نے بر صغیر آ کر نقشبندی طریقے کی تربیت شاہ غلام علی دہلوی سے حاصل کی، اور پھر واپس جا کر وہابیت کا مؤثر سدباب کیا۔ اسی مرکز سے کردستان میں وسیع پیمانے پر سلسلے کی اشاعت ہوئی۔ یہ سارا آپ کا ایران، عراق، کردستان وغیرہ، یہ سارے، اور وہ اپنے نام سنے اناطولیہ وغیرہ میں، کوکاف کا علاقہ، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے فیض یافتہ ہیں ابھی بھی۔ اب آ جاتے ہیں عہد اکبری کی طرف۔ مغل بادشاہ اکبر 1556
عیسوی تا 1605 عیسوی۔ اس نے جہاں جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی حکومت کو مستحکم کیا، وہاں اس کی حکومت عملی نے عجیب بولجمیوں کو جنم دیا۔ اکبر کتابی علم سے بے بہرا تھا۔ شروع میں وہ خوش عقیدہ مسلمان تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کے طرز عمل میں تبدیلی آتی گئی۔ اس کی وجوہات میں اس کے سیاسی مقاصد، ہندو رانیوں کے اثرات، علماء کی کردار پستی، ان کے باہمی اختلافات اور فروعی اختلافات پر جھگڑے، اور آزاد و خیال خود غرض اہل علم کی مصاحبت شامل تھی۔ اس نے عبادت خانے کے نام سے ایک عمارت تعمیر کرائی۔ اس میں مسلمانوں کے مختلف مسالک نیز دوسرے مذاہب کے رہنماؤں کو بلا کر مناظرے اور علمی مباحث کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ یوں اکبر نے مجوسیت، جین مت، عیسائیت، ہندو مت سب سے تاثر قبول کیا۔ بتدریج اس کی سوچ نے یہ صورت اختیار کی کہ سلطان عادل کی حیثیت سے اس کا مرتبہ مجتہد سے ہی بڑھ کر ہے، اور جہاں علماء کا اختلاف ہو وہاں بادشاہ کی رائے حتمی ہوگی، اور علماء عوام کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اس مضمون کا ایک محضر نامہ شیخ مبارک نے تیار کیا اور اس پر سب علماء وقت نے دستخط کیے۔ کیا؟ ایک اس نے عبادت خانے کے نام پہ ایک ہال تیار کرایا، اور اس میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو، اس میں اسلام کے ماننے والے بھی، ان سب کو بٹھا کے کراتا کیا تھا اکبر بادشاہ؟ آپس میں مناظرہ، علمی مقابلہ ہوتا تھا ان کے اندر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ ہوتا یہ تھا کہ جب وہ مناظرہ ہوتا نا، اور جب وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے اپنی اپنی دلیلوں کے ساتھ، وہ کسی کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا، تو اب یہ بادشاہ اکبر بادشاہ جو پڑھا لکھا نہیں تھا، یہ پڑھا لکھا علم نہیں تھا اس کے پاس، تو یہ صاحب جب علماء کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا، وہ آپس کی تکرار، بحث و تکرار میں، تو پھر یہ اپنا فیصلہ صادر کرتے کہ اب تم سب کی سن لی، اب جو میں کہہ رہا ہوں یہی بات مانی جائے گی، اور وہ گویا کہ دین کا حصہ ہوگی، اور یا وہی دین ہوگا، اور اس پہ علماء اور عوام وہ سب متفق ہو کے اس پہ بھروسہ کریں گے۔ جس طریقے سے اسلام میں مجتہد ہوتا ہے نا، تو مجتہد بن جانے کے بعد بادشاہ کا اگلا اقدام یہ تھا کہ اس نے 1581 عیسوی میں تمام درباری فضلاء اور منصب داروں کا اجلاس بلایا، اور کہا کہ جب سب ایک بادشاہ کے تحت سیاسی طور پر متحد ہیں تو انہیں مذہبی لحاظ سے بھی متحد ہونا چاہیے۔ اب دیکھو کیسی شیطان جب دین لیتا ہے نا، پھر حماقت آئی جاتی ہے۔ شیطان جب دین لیتا ہے نا، پھر حماقت آتی ہے۔ ہم نے یہاں اس لیے نہیں کہا کہ خدا دین لیتا ہے، خدا دین نہیں لیتا، خدا دین دیتا ہے۔ دین پر حملہ شیطان کرتا ہے۔ تو اس نے کیا کہا، ایک بہت بڑا پلان تیار ہوا، اور اس کی شروعات وہ کیسی ہو رہی ہے۔ آپ اس سے پہلے دیگر باتیں سنتے ہیں، آج آپ یہ نئی باتیں سنیں گے اکبر بادشاہ سے متعلق۔ تو اس نے کہا کہ جب سب ایک بادشاہ پر متفق ہیں تو پھر ایک بادشاہ کہتے ہیں سیاسی طور متحد ہے، تو انہیں مذہبی لحاظ سے بھی متحد ہونا چاہیے، اور ایسا مسلک اختیار کرنا چاہیے جس میں سب مذاہب کی خوبیاں جمع ہوں۔ اس غرض سے اس نے دین الہی کے نام سے نیا مذہب بنا دیا۔ یہ کس کے اگینسٹ کیا؟ دین الہی، دین اسلام۔ یہاں الہی سے مراد اللہ نہیں ہے، وہ آ گیا، ابھی آپ سننا آگے۔ اس مذہب کے پیروکار جو اکبر کے پیروکار تھے، اس مذہب کے ماننے والے اکبر کی بیعت کرتے، اس کی تصویر اپنے پاس لازمی رکھتے۔ سلام کا طریقہ یہ تھا کہ ایک شخص کہتا اللہ اکبر، تو دوسرا جواباً کہتا جل جلالہ۔ عام تاثر تو یہ تھا نا کہ یہ بات پروردگار عالم کی طرف جا رہی ہے، در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ یہ کیسے نکالا انہوں نے کہ یہ دونوں الفاظ بادشاہ کے نام، اصل میں اس کا نام تھا جلال الدین اکبر، جلال الدین اکبر کا حصہ تھے، یعنی اللہ اکبر اور جل جلالہ۔ ہر اس کا ماننے والا اپنی سالگرہ پر دعوت کا انتظام کرتا، مردوں کے پاؤں مغرب کی طرف اور سر مشرق کی طرف کر کے دفن کیے جاتے۔
اور خود اکبر اور اس کے پیروکار زندگی میں اسی انداز سے سوتے تھے کہ پاؤں قبلے کی طرف کرتے تھے۔ اس مذہب میں وحدانیت کو اسلام سے، سورج کی عظمت اور آگ کے احترام کو مجوسیت سے، گوشت خوری سے اجتناب کو جین مت سے، اور گائے کی حرمت کو ہندو مت سے اخذ کیا گیا تھا۔ دین الہی کے نفاذ کے بعد اکبر نے جس قسم کے احکامات جاری کرنا شروع کیے، اس کی جھلک عبدالقادر بدینی کی کتاب سے ملتی ہے، اور جس کی تصدیق امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبہ شریف اور دیگر ذرائع سے بھی ملتی ہے۔ ان احکامات کا ہم نقطہ سے ذکر کرتے ہیں۔ یعنی اس نے لکھا کہ محمد، احمد اور مصطفیٰ وغیرہ نام یہ بادشاہ پر گراں گزرنے لگے، یہ نام جو تھے اسے برے لگنے لگے معاذ اللہ، اور اس نے چند خاص لوگوں کے نام بدل بھی ڈالے۔ مثلا یار محمد اور محمد خان کو صرف رحمت کے نام سے پکارتا تھا۔ نئی مساجد کی تعمیر بند کر دی گئی اور کئی قدیم مساجدوں کو شہید کر دیا گیا۔ گائے کی ذبح پر موت کی سزا دی جاتی تھی۔ اس سے پہلے تو آپ لوگوں نے سنا گائے کے پہ ذبح پابندی لگا دی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کر دے نا تو سزا کیا تھی؟ ادھر گائے ذبح کرے، یعنی چھری وہ گائے پہ نہیں چلائے گا بلکہ اپنے آپ پہ چلائے گا، سزا موت تھی بادشاہ کی طرف سے۔ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ سال میں کم و بیش 100 دن گوشت خوری ممنوع تھی اور حکم عدلی کی سزا موت تھی، جس سے معتدل خاندان تباہ ہو گئے، یعنی بے روزگار ہو گئے۔ پیاز اور لہسن کا استعمال بند کر دیا گیا۔ بادشاہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا لازمی قرار دیا گیا، بادشاہ کے سامنے سجدہ کرنا یہ لازمی قرار دیا گیا۔ ریشمی لباس اور سونے کا استعمال جو کہ مردوں کے لیے شرعاً جائز نہ تھا، اب لازمی بنا دیا گیا۔ نماز، روزہ، حج، پردہ، علوم اسلامیہ، یہاں تک کہ عربی رسم الخط کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ دیوان خانے میں کسی کی مجال نہ تھی کہ اعلانیہ نماز ادا کرے۔ 12 سال کی عمر سے قبل ختنہ کرانا ممنوع ٹھہرا دیا گیا۔ اس کے بعد ہر لڑکے کو اختیار تھا کہ وہ کرائے یا نہ کرائے۔ محل میں سور اور کتے پالے گئے جنہیں بادشاہ ہر صبح باقاعدگی سے دیکھتا تھا۔ ایک جوا گھر خاص دربار میں بنایا گیا۔ جن شیوخ نے ان احکامات کی مخالفت کی انہیں غلام بنا کر قندھار بھیج دیا گیا۔ جو علماء کرام، جو مشائخ کھڑے ہوئے نا اس کے خلاف، انہیں غلام بنا کے انہیں قندھار بھیج نہیں دیا گیا، قندھار میں بیچ دیا گیا غلام بنا کے۔ شیخ محمد اکرم کے الفاظ میں اس دور کو علم تصوف کا عہد زریں سمجھنا چاہیے، لیکن عام طور پر ان بزرگوں نے عہد اکبری کے مذہبی بولعجبیوں کو روکنے کے لیے مؤثر کوشش نہ کی۔ ان میں جو غالب وحدت الوجود خیالات کے تھے، مثلا شیخ امان پانی پتی کے قبیلہ دار، وہ تو اکبر کی مذہبی اختراعوں میں سے اس کے شریک کار ہو گئے۔ جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ان اختراعوں سے متنفر تھے، یعنی وہ بیزار تھے، وہ زیادہ تر دربار سے کنارہ کش رہے اور گوشۂ تنہائی میں اللہ اللہ یا درس و تدریس کا کام کرنے لگے۔ یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص بھی ہیں اور امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی بھی ہیں۔ دربار اکبری کے مذہبی رجحانات کے خلاف مستحکم محاذ ایک ایسے بزرگ نے قائم کیا جو عہد اکبری کے بالکل آخر میں ہندوستان میں آئے۔ انہیں 4-5 سال سے زیادہ کام کرنا نصیب نہیں ہوا، لیکن وہ نہ صرف روحانی پاکیزگی اور سربلندی بے نظیر تھے، بلکہ ان کا طریق کار وقت کی ضرورت کے لیے خاص طور پر موزوں تھا۔ انہوں نے نہ صرف ہندوستان میں نقشبندی سلسلے کی مستحکم بنیاد رکھی، بلکہ عمرہ و کابر سے اختلاط پیدا کر کے، یعنی ان کے ساتھ مل کر نہایت خاموشی سے درباری بدعتوں کے خلاف متشرع اور دیندار عمرہ کا محاذ قائم کیا۔ یعنی جو شرع کو پسند کرنے والے تھے وہ ان کا دیندار عمرہ کا محاذ قائم کیا۔ جانتے ہو بزرگ کون تھے جنہوں نے اکبر بادشاہ کے خلاف یہ رکاوٹ کھڑی کری؟ اس بزرگ کا نام؟ ہاں، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو داغ بیل ڈالی نا
اکبر بادشاہ کے خلاف جو محاذ کھڑا کیا وہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے. امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے خود پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. صرف 3 سے 4 سال کے عرصے کے اندر آپ نے اکبر بادشاہ جب اس وقت تو کوئی اف بھی نہیں کر سکتا تھا اس کے سامنے، آپ نے اس وقت کھڑے ہو گئے اس کے سامنے، کوئی فوج نہیں تھی آپ کے پاس. اور پھر آپ کے اس کام پر جو کام کیا ہے نا وہ امام ربانی رحمۃ اللہ نے اس کو کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا. پھر اس کام کو اپنے مرشد کے کام کو، یعنی یوں کہو کہ چنگاری جو تھی نا، چنگاری جو تھی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لگائی، اس کو الاؤ جو بنایا نا وہ امام ربانی رحمۃ اللہ نے بنایا. اور اپنے مرشد کے وہ جو ایک مشن تھا اس کو پائے تکمیل تک مرید صادق کا جو کام ہوتا ہے وہ آپ نے کر کے دکھایا کہ پھر تن تنا پھر آپ ٹکرا گئے اکبر بادشاہ کے ساتھ.